اب ذرا ہم بات کرتے ہیں علم کی، تعلیم کی۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران دنیا بھر کے جو تعلیمی ادارے تھے انہوں نے آن لائن یا پھر ریموٹ لرننگ کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن پچھلے 6 مہینے میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ طلباء اور والدین دونوں اس سسٹم سے زیادہ مطمئن نہیں ہو رہے، اور خاص طور پر ہمارے یہاں پر یہ شاید سلسلہ زیادہ ہمارے یہاں سیریسلی بھی نہیں لیا جا رہا، یہ بھی آن لائن کلاس ہے نا، کون سا تم نے کوئی خیر ہے رہنے دو، تو یہ معاملہ بھی چلتا رہا۔ اس طرح کی جو تعلیمی سرگرمی تھی اس میں دلچسپی کچھ کم لی، کلاس روم کی اگر ہم اس سے کمپیریزن کریں تو وہ اور بات ہوتی ہے، دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ٹیچر کی ڈانٹ براہ راست ہوتی ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کو شاباشی بھی براہ راست ہوتی ہے۔ آپ اپنے تجربے کی بات کریں، میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں۔ اچھا، اب کیا وجہ ہے کہ آن لائن کی طرف ہم لوگ اتنے سیریس نہیں ہو رہے؟ کیا ہمارا آن لائن تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے؟ ریموٹ لرننگ کے نظام کو پھر بہتر اگر بنانا ہے تو کیسے بنائیں، اور کچھ نیا کرنے کی اس کے اندر کتنی گنجائش ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نصرت حارث صاحبہ، جو کہ ایک بڑا منفرد آن لائن اسکول ہے، اس کو ہیڈ کریں۔ السلام علیکم نصرت صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ نصرت صاحبہ، یہ جو آن لائن لرننگ ہے یہ ہمارے یہاں پر خاص طور پر پاکستان میں، اس ریجن میں بھی اور پاکستان میں خاص طور پر کیوں اتنی مقبول نہیں ہو سکی، اور کیوں ہم اس کو سیریسلی نہیں لیتے؟ جیسے کہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، برین فیلڈ کی ٹیم اینڈ مینجمنٹ کی جانب سے، کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، بولنے کا موقع دیا۔ اور آپ کا سوال بہت ہی پرٹیننٹ ہے آبویسلی سچویشن کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں ہر چیز، یہ صرف آن لائن اسکولنگ کی بات نہیں ہے، اگر آپ اپنے ذہن پر تھوڑا سا ریکال کریں، جب ڈش اینٹینا انٹروڈیوس ہوا تھا تب بھی لوگوں کو ٹائم لگا تھا، اور آج ہر گھر میں کیبل کی سہولت موجود ہے۔ جب پیزا ہماری سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہوا تھا تب بھی لوگوں کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنے میں مشکل ہوئی تھی، لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ پیزا مطلب انٹرنیشنل یا لوکل کوئی برانڈ آپ دیکھ لیجیے، وی ہیو سو مینی ایوالو کرنے کے ساتھ۔ سو اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں جب کوئی چینج آتا ہے ہم سب سے آخر میں کیوں اس کو ڈائجسٹ کر پاتے ہیں، ہم کیوں نہیں دنیا کے ساتھ چلتے؟ دنیا میں اس پینڈیمک میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں، بہت سے ایسے تھنکنگ آئی، تھاٹ پروسیس ہوئے جس سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو آپ نے بات کہی، جی اب آپ اس کے حوالے سے اگر آپ ذرا غور کریں، جتنے ہمارے فزیکل اسکول ہیں، وداؤٹ اینی آفنس ٹو اینی بڈی، ہمارے فزیکل اسکولز اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا LMS نہیں تھا، ان کا سسٹم نہیں تھا، سافٹ ویئر کے حوالے سے، ڈیجیٹل کے حوالے سے اتنی آگہی نہیں تھی۔ جب یہ سسٹم آیا اور ان پر لاد دیا گیا تو ان کو تھوڑا سا مشکل ہوا اس کو کوپ اپ کرنا۔ جب ان کے لیے مشکل ہوئی تو آبویسلی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مشکل ہوئی۔ دین بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو آن لائن سسٹم ہے اس کو پورے طریقے سے انٹرسٹنگ بنانا، اس کے ہر اسینشیل کا خیال رکھنا، اور اس کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کر کے چند اسکول ہیں جو آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں، ادروائز خانہ پوری ہو رہی ہے۔ اگر ہم پروٹوکولز کی بات کریں تو وہ پروٹوکولز کیا ہیں؟ اگر کسی ادارے نے، کسی اسکول نے جو آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم شروع کرنا ہے تو کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اس کے پاس ضروری ہیں کہ ہونی چاہیے، اور وہ پورے پروٹوکولز کیا ہیں؟ جی، وہ پروٹوکولز میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کو ہم اپنی آن لائن لینگویج میں یا آن لائن اسکول لینگویج میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم جس کے تحت ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کنیکٹ ہوتے ہیں۔ جب وہ کنیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو وہ کنیکشن بہت ایزی ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکول نے یہ فیسلٹی پیرنٹس کو پرووائڈ کی ہے، ہمارے پاس ایک ٹیلی کمیونیکیشن پارٹنر ہیں اور جن کے تحت جو ہمیں کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہے ہیں سو دیٹ بچوں کو ان کی ڈیوائس اویلیبل ہو with the data in it, so that جیسے جتنی ان کو ضرورت ہے گھر کا، نہ وہ انٹرنیٹ یوز کریں، نہ وہ کسی اور کے آسرے میں رہیں، ان کی اپنی ڈیوائس ہو، اس میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہو اور ان کے لیے آن لائن ایجوکیشن ایزی ہو سکے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا کریکولم اور آپ کے ٹیچرز کے پڑھانے کا طریقہ، جب آپ کے ٹیچرز ایک سسٹم میں ہینڈز آن ہوتے ہیں، ان کی تربیت اس حوالے سے ہو گئی ہوتی ہے تو وہ اس کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز آپ دونوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس میں خاص، کہ جو ہم نے اسکول انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یہ ہم نے ایسے ہی انٹروڈیوس نہیں کروا دیا، کیونکہ ہمارے ساتھ پروفیشنلز کی ٹیم ہے جنہوں نے مل کے اس آئیڈیا کو پروموٹ کیا ہے۔ ہم نے اس کی فیزیبلٹی بنائی اور ہم نے اپنے بچوں کو آن لائن سسٹم میں، جیسا ہم آن لائن سسٹم بنانے جا رہے ہیں، اس میں ڈالا۔ ان بچوں نے اس میں تعلیم حاصل کی، ٹیچر کے ساتھ ریپو ڈیولپ کی، اور جب وہ یہ سب کر پائے جو کہ باقی اسکولز میں نہیں ہو رہا، میجورٹی آف اسکولز میں نہیں ہو رہا، میں سب کی بات نہیں کرتی، تب ہم نے سوچا کہ دس از اے وائبل آپشن اور اس کو کرنا چاہیے۔ اس میں ایک دو چیزیں میں اور بتانا چاہتی ہوں۔ آئی نو یو ہیو اے کوسچن، بٹ جو دو چیزوں کے بارے میں آپ نہیں پوچھیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہم اپنے اسکول میں ہیلتھ فیسلٹی دے رہے ہیں بچوں کو،
جو کہ فزیکل اسکول میں اسکول اسپیسیفک بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں ایک جنرک جو انوائرمنٹ ہے ہمارا, جیسے آپ نے کہا کہ جی انٹرنیٹ ڈیوائس جو ہے, اب گھروں میں ہمارے یہاں پہ ہم سب کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ جیسے لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر پرابلمس آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں پاکستان کے جہاں پر ہے نہیں, اور اگر ہے تو بہت ہی جو ہے وہ ایسا انٹرنیٹ ہے کہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ معاملہ, تو پھر آگے کس طرح سے بات ہوگی. تو ہمارے جیسے ریجن میں اس طرح کا جو آن لائن لرننگ سسٹم ہے اس کی کامیابی اس بات پر بھی تو ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا ہو. تو جب انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو کیسے ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ کہیں سے تو شروع کریں گے, یا آپ اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں اس ایکسکیوز کو لے کر ہی زندگی گزار دیں گے. Obviously we'll have to start, obviously we'll have to modify, obviously we have to evolve as a society. جب ہم اپنے اندر چینج لے کر آئیں گے, آج بھی پاکستان نے جتنی ترقی کی, ہمارا یوتھ جس طرح ترقی کر رہا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لے کر ہیلتھ سے لے کر, you name it and we have it, کیونکہ ہم نے اس کی شروعات کہیں سے کی تھی. وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیے جب ایک سسٹم میں ہم آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہچز ہیں, یہ گلچز ہیں, یہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہو رہی, یہاں یہ مسائل ہو رہے ہیں, then we resolve it according to the situation. But having said that, we have to start from point zero. ہمیں شروع کرنا ہے اور ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. نصرت صاحبہ, کورس کی بھی آپ نے بات کی, آپ نے بلکہ آغاز ہی یہاں سے کیا کہ ہم انٹرسٹنگ ہی نہیں بناتے تو وہ اسٹوڈنٹس کا بھی اس میں انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ٹیچر کلاس میں اگر فزیکلی موجود ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے نا کہ وہ ڈانٹے گا, چاہے ہمارا اس میں انٹرسٹ ہو یا نہ ہو لیکچر میں, اس کی ڈانٹ کے ڈر سے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر اٹینشن دیں. اب جب آن لائن سلسلہ ہوتا ہے تو کچھ اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھے کہ مختلف اسکولز میں جہاں پہ خانہ پوری ہو رہی ہے ان کے انکلوڈنگ دیم, بہت سے اسکولز میں ٹیچرز نے یہ کہا یا بچیوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی ہم ویڈیو نہیں اپنی آن کریں گے, تو آپ صرف آڈیو کے بیس پر ہمیں پڑھائیے, ہم یہاں سے جی سر جی میڈم کہیں گے, چاہے وہ بیٹھی ہے لڑکی یا لڑکا یا سامنے نہیں بیٹھا اسٹوڈنٹ. اب یہ ٹیچر کو پتہ نہیں چل رہا, ڈسٹریکشنز اس کے لیے اور بہت ساری دوسری بھی ہوتی ہیں, آپ ایک انوائرمنٹ میں نہیں ہوتے. اب آپ کا کورس ایسا کون سا ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ دنیا میں جو آن لائن کورسز یا ڈسٹینس لرننگ کے پروگرامز آج سے کتنے سالوں پہلے سے چل رہے ہیں, وہ کووڈ کی اس پہ نہیں انتظار کر رہے تھے کہ کووڈ آئے گا تو ہم ڈسٹینس لرننگ شروع کریں گے. ان کے کورسز بھی ایسے ہیں کہ وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتے, یا وہ کسی نہ کسی قسم کا انسینٹیو دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر لاء ڈگری ہے, یہ میں ایک جسٹ این ایگزامپل, لاء ڈگری ہمارے یہاں 3 سال کی ہے, انگلینڈ کی یونیورسٹیز 2 سال میں آپ کو لاء کرا دیتی ہیں ڈسٹینٹ لرننگ, تو یہاں پر آپ کو ایک انسینٹیو مل گیا کہ آپ کا ٹائم کم لگ رہا ہے اور آپ گھر میں بیٹھ کر وہ کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں کورسز کیسے ہونے چاہیے کہ جو اس طرح کے انسینٹیوز بھی پرووائڈ کریں اور ساتھ میں ٹیچنگ کو, کلاس روم کو, وہ جو آن لائن ایک ورچوئل کلاس روم ہے اس کو انٹرسٹنگ بھی بنائیں؟ اچھا, آپ نے اپنے سوال میں ایک جواب بھی دے دیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بچوں کی آن لائن کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے مائکس بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کے کیمرہ آف کر دیے جاتے ہیں, which should not be the rule. The rule should be کہ ٹیچر بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے, وہ مائک بچوں کے اس وقت آف کرے جب وہ لیکچر ڈیلیور کریں گے, اس کے بعد بچوں کے مائک آف نہیں ہونے چاہیے. بچوں کو اپنی رائے کا, اپنے سوال کا پورا, ان کے مائکس بھی کھلے ہونے چاہیے اور ان کا کیمرہ بھی, اور یہ اس بات کو ہم نے مینڈیٹری بنایا ہے کیونکہ وداؤٹ آئی کانٹیکٹ, وداؤٹ نوئنگ دیٹ یو آر ٹاکنگ اینڈ یو آر انوالوڈ, آپ وہ مقصد اچیو نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ نے کریکولم کی اور سلیبس کی بات کی, پوری دنیا میں اب یہ سوچ آ گئی ہے جس کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس کو آگے لے کر جائیں. دیکھیے آپ نے بہت سارے بچے KG لیول کے دیکھے ہوں گے, ارلی ایئر جس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشن سٹیج, EYFS ہم اپنے پاس اس کو کہتے ہیں. KG کا ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس کو اورلی کچھ 1 to 10 آتی ہے, گنتی آ گئی, اور باقی کچھ چیزیں اس نے میمورائز کی ہیں اس کو آ گئیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو لکھنا جانتے ہیں. اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جو کہ اسکول کے مطابق ڈیولپ ہوئی ہیں. جو بچہ جس اسکول میں گیا اس نے اتنی ایکسپرٹیز حاصل کر لی. ہمارے پاس ایک سسٹم یہ ہے جو ہم نے کیا ہے یا ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کلاس 1 2 3 4 5 جس میں بھی بچے آتے ہیں, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچے فاسٹ ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, یہ آگے سوئچ ہو سکتے ہیں, تو ہم ان کو ایک کلاس آگے کر دیں گے. ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے کہ پورے سال آپ نے وہی کورس پڑھنا ہے ارسپیکٹولی کہ آپ اس سے زیادہ تیز ہیں. آپ نے خود بہت سی خبریں ایسی بریک کی ہوں گی جہاں بچوں نے 13 سال کی عمر میں او لیولز کر لیا, 12 سال کی عمر میں او لیولز کر لیا, 14 سال کی عمر میں او لیولز کر لیا. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ہر بچے کو 17 سال میں, دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو یہ ساری دنیا میں امپلیمنٹڈ سسٹم ہے, مگر اس کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی ساری دنیا میں امپلیمنٹڈ ہے, جسے K-12 کہا جاتا ہے. یہ سسٹم پوری دنیا میں متعارف کیا گیا ہے. سال بھر کی ہی کلاس ہوگی. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ سال بھر کی کلاس نہیں ہوگی. آپ اس کا ڈفرنس سمجھیے کہ اگر کوئی بچہ کلاس 3 میں ہے, اسکول اسپیسیفک بات نہیں کر رہے, میں ایک جنیرک بات کر رہا ہوں
کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جنیرک بات میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے ہی بتا سکتی ہوں نا. جنیرک بات میں بھی جنیرک ہی آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن وہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں. آپ نے جیسے پوچھا کہ آپ کریکولم کو کیسے ڈفرینٹ بنائیں گے, تو وہ تو آپ نے مجھ سے ہی پوچھا, تو لیٹ می ایکسپلین. میں صرف اس کے بارے میں بات کر رہی تھی. باقی اگر کوئی جنیرک آپ کا سوال ہے تو میں آپ کو جنیرک جواب دے دیتی ہوں. ایک ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ پیرنٹس بیچارے جو ہے وہ بھی بڑے پریشانی میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہر وقت موبائل کے سامنے یا ٹیب کے سامنے یا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. اس نے وہ والا ٹیب کھولا ہوا ہے جس میں ٹیچر نظر آ رہی ہے, یا اگلے ٹیب پہ چلا گیا جس میں گیم لگا ہوا ہے. تو کنسرنز بہت سارے ہیں ایسے پیرنٹس کے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ والے کنسرنز ان کے دور ہوں. اور دیکھیے, اچھا یہ کنسرنز میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح بچے اسکول جاتے ہیں تو ماں باپ بری ذمہ نہیں ہوتے. جب فزیکل اسکول جاتے ہیں ماں باپ بری ذمہ نہیں ہوتے. ان کے سارے پروجیکٹس میں, ان کے سارے کام میں, ان کی ساری تعلیم میں ماں باپ اتنے ہی انوالو رہتے ہیں. دس از اے سوئچنگ, دس از اے ایوالومنٹ, جس ایوالومنٹ میں ہم ڈیجیٹل کی طرف آ رہے ہیں. تو جب ہم ڈیجیٹل کی طرف آئیں گے تو اس میں بھی ماں باپ کا چیک ضروری ہے. ماں باپ کا ایک سرٹن چیک تو ضروری ہوتا ہی ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ بڑی کلاسز کی بات کرتے ہیں تو یہ کووڈ سے پہلے بھی بچوں کو اس چیز کی واقفیت ہو گئی تھی کہ وہ ایریاز جو آپ کے گھر سے دور ہیں, جیسے میں اس وقت کراچی میں ہوں, کراچی میں تو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو یہ سسٹم تو آلریڈی ہمارے پاس اس طرح سے سرکولیٹ ہو چکا تھا. پھر اگر آپ پاکستان کے دیہی علاقوں کی بات کریں, وہ بچہ جو کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر سٹی کی سہولت نہیں ہے, یا جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن اسے نہیں مل سکتی جو کراچی, اسلام آباد, لاہور کے بڑے اسکولز میں ہے, تو یہ ایونیو ان بچوں کے لیے ڈورز اوپن کرے گا کہ کم پیسوں میں آپ نے 25,000 30,000 نہیں دینے. اس طرح کے ایونیوز سے بچوں کو یہ افادیت حاصل ہوگی اور ان کے پیرنٹس کے لیے یہ ایک ڈور اوپن ہوگا جہاں وہ اپنے بچوں کو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیمبرج کی تعلیم حاصل کرے اور وہ 25,000 نہیں دے سکتے, تو وہ آن لائن سسٹم کو ٹرائی آؤٹ ضرور کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, اس سے ان کا بڑا فائدہ ہوگا, اس گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, اب ایک اور کنسرن بھی آتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو جاب مارکیٹ ہے وہ بھی شاید آن لائن ڈگریز کو اتنا زیادہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں دیتے ہیں, اور ہمیں شاید فزیکل ایجوکیشن والے لوگوں کو ہائر کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. اور یہ ٹرینڈ ہمارے یہاں پر میں نے دیکھا ہے, وہ ٹرینڈ بھی پھر آہستہ آہستہ اس سے چینج ہوگا. دیکھیے, آپ کو یاد ہے ورچوئل یونیورسٹی کے حوالے سے جب یہ شروع ہوا تھا, ورچوئل ایک کافی یہ نام آیا تھا سامنے, علامہ اقبال تو اوپن ہے, اب وہ بہت فیمس ہے. اور میں نے ایسے میری اپنی دوستوں نے ڈگریز حاصل کی سائیکالوجی میں, اور اب وہ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں پریکٹس کر رہی ہیں. سو ضرور یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی گڈ ول کیا ہے, چاہے وہ اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے, اس کی گڈ ول کریٹ ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے. جتنے ادارے موجود ہیں انہوں نے آبویسلی انتھک محنت کے بعد اپنا نام کمایا ہے, جن کے نام پہ اور جن کی ڈگریز پہ آپ کو پریفرنس ملتی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ورچوئل سسٹم کو یا ڈیجیٹل سسٹم کو آپ یہ کہہ کے اگنور نہیں کر سکتے, یا ہم یہ سوچ کے اس میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہو سکتے کہ ہمارے بچوں کو تو آگے کوئی چیز ہی نہیں ملے گی, آگے کوئی اپرچونٹی نہیں ملے گی. اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم نے اپنے سسٹم میں اس کو پبلسائز نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں ایک بات صرف یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ سوچ ڈفرینٹ لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ آپ مختلف ملکوں کے ساتھ, ان کی سوسائٹیز کے ساتھ اپنے لیزون کریٹ کر سکتے ہیں. You see, آپ برٹش کاؤنسل کو آن بورڈ لے سکتے ہیں اگر آپ کیمبرج کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ وہ اسکولز جو UK میں موجود ہیں, وہ اسکولز جو اور جگہوں پہ چائنا میں موجود ہیں, ایسی بہت سارے لیزون موجود ہیں, ایسے بہت سارے اگریمنٹس موجود ہیں جو آپ ان اسکولوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ایکسچینج پروگرام کرتے ہیں, یو گیٹ دیٹ انٹرنیشنل ایکسپوجر ایز ویل. ہاں, تو ٹیکنالوجی, اور میں ایک اور چیز یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں جو اسکول سے ریلیٹڈ نہیں ہے, مگر پوری دنیا میں آٹومیشن انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے. آپ نے پڑھا ہی ہوگا انڈسٹریل ریولوشن کے حوالے سے, جب رینیسانس کا پیریڈ تھا, جب انگلینڈ میں انلائٹنمنٹ ہو رہی تھی, جب پیرس سے ساری چیزیں انگلینڈ میں ٹرانسفر ہو رہی تھیں, اس وقت انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا. پھر دوسری بار آیا, پھر تیسری بار, اب انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے 4.0 جو پوری دنیا کو آٹومیشن کی طرف لے جا رہا ہے. اب آپ نے سنا ہوگا وہ گاڑیاں بھی آ رہی ہیں جس میں ڈرائیور نہیں بیٹھے ہوں گے. سو ڈاؤن دی لائن 10 سال بعد اوپر رہنا پڑے گا ٹیکنالوجی کو اس طرح سے عجیب عجیب طریقوں سے. اسکول بھی ایسے آ جائیں جس میں ٹیچر نہ ہو, ہم پیچھے نہیں رہ سکتے, بچے نہ ہو شاید. نصرت کوئکلی, ہم پیچھے نہیں رہ سکتے, ہمارے پاس وقت لمیٹڈ ہے. آپ سے یہ میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں آپ نے ظاہر ہے جو ریسرچ کی ہے, آپ کا اپنا ادارہ بھی آپ چلا رہی ہیں, کیا غلطیاں بنیادی ہم نے کی ہیں آن لائن ایجوکیشن فراہم کرنے کے دوران جو نہیں ہونی چاہیے یا جو ایڈریس کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے,
ایک تو وہی چیزیں جو آپ نے شروع میں کہی تھیں، مگر غلطیوں کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ابھی اس سسٹم سے زیادہ اڈیپٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہوئے ہیں صحیح طرح سے. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا، ہمارے یہاں ریزسٹنس بہت ہے. ہمیں صرف اپنے اندر لرننگ کا جذبہ رکھنا چاہیے. کوئی آپ کو زبردستی کوئی چیز نہیں کروا رہا، آپ مگر اپنے دل و دماغ کو اتنا کھلا رکھیں کہ اگر کوئی نئی چیز آ رہی ہے تو اسے سیکھیں ضرور، اسے سمجھیں ضرور. میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا جو ریزسٹنس ہے، باقی تو ہر ادارے کے اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے بنیادی یا میجر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایز اے سوسائٹی وی ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. جب کوئی نئی چیز آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ریزسٹ کر دیں. نہیں، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. جب آئن مسک نے ایسی گاڑی بنا لی، جب آئن مسک نے آج ناسا کے ساتھ اپنے راکٹس جو ہیں وہ بھی لانچ کر لیے، تو چلیں اس لیول پر نہیں، اس سے نیچے سے نیچے سے نیچے کہیں سے کرنی چاہیے. شروع کر بالکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے نصرت صاحبہ، آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں اتنی امپورٹنٹ چیزیں کی ہیں آن لائن لرننگ کے حوالے سے بتائی ہیں ہمیں. اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ زیادہ اڈیپٹیبل ہو جائیں، اور ٹیچرس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی سے واقفیت اپنی کرائیں.